ان مجلسوں میں ہوتی ہے انسانیت کی بات، ذکر غم حسین ہے وحدانیت کی بات، یہ مجلس رسول کی حقانیت کی بات، رد کرتی ہے یہ مجلس سفیانیت کی بات۔ مجلس میں آنے کے بہت سارے عناوین ہیں، بہت سارے ٹائٹلز ہیں۔ خدا متعال قیامت کے دن ہمیں ایک کام پر ایک دفعہ انجام دیں، اس پر عنوان نہیں دیتا، ٹائٹل نہیں دیتا۔ دنیا میں بھی ایسا ہے، بس ہم فرض کریں میں نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ کوئی کام اچھا کیا ہو تو کیا معاشرہ مجھے اس ایک کام سے پکارے گا؟ نہیں۔ کوئی ایک کام میں بار بار کروں گا تو پھر معاشرہ مجھے اس کام سے پکارے گا۔ مثلا میں نے زندگی میں ایک مجلس پڑھی ہو تو مجھے نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ ذاکر ہے۔ ہاں مثلا کئی دفعہ پڑھوں گا، کئی سال پڑھوں گا مثلا، تو پھر شاید کہیں گے کہ بھئی یہ اہل بیت کی مجلس پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی نے زندگی میں ایک دن نماز پڑھ لی تو نہیں کہیں گے مصلی ہے، نماز پڑھتا ہے۔ بلکہ اگر وہ زندگی میں پڑھے، سختیوں میں پڑھے، آسانیوں میں پڑھے، لوگ دیکھیں نہیں اس معاملے کے اندر یہ سخت ہے اور آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ مصلی ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اسی طرح سچا آدمی زندگی میں ایک دفعہ سچ بولے جب کوئی چیلنج نہیں تھا تو لوگ نہیں کہتے یہ سچا ہے۔ ہاں مثلا ایک موقع کے اوپر چیلنج آیا، سچ بولے گا تو یہ مصیبت آئے گی، سچ بولے گا تو پیسہ جائے گا، سچ بولے گا تو یہ مصیبت اٹھانی پڑے گی، پھر سچ بولے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ آدمی سچا ہے۔ قیامت بھی ایسی ہے، ہمیں ٹائٹلز پہ اٹھایا جائے گا، عناوین پہ اٹھایا جائے گا، اور وہ عنوان لینے کے لیے ایک دن کرنا صحیح نہیں ہوگا، ایک دن کافی نہیں ہوگا۔ مثلا آپ اور ہم، مولا کا احسان ہے، خدا کا شکر ہے، ہر سال سید الشہداء کی عزا میں آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ ہم ہر سال آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، شاید خدا متعال اگر ہمارے کام میں خلوص ہوا انشاءاللہ تو قیامت کے دن جب وہ مثلا لوگوں کو کہے گا کہ بھئی وہ جو سید الشہداء کے عزادار ہیں وہ کھڑے ہوں، انشاءاللہ خدا ہمیں یہ سعادت نصیب کرے گا۔ ایک ایک مجلس سے ہمیں عنوان مل سکتا ہے۔ مثلا آپ اس مجلس میں آئے اور ظاہر بہت ساری مجلسوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ٹائٹل مل جائے گا سید الشہداء کے عزادار ہونے کا ٹائٹل۔ تو مثال کے طور پر جب مصائب پڑھیں گے تو ان کے غم میں روئیں گے، جب آپ غم میں روئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہوئی تو روئیں گے نا، دل میں محبت نہیں ہوئی تو کیسے روئیں گے؟ تو خدا نے متعال نے ایک اور عنوان دے دیا مجلس کے صدقے میں، کیا؟ امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے عزادار بھی ہیں، امام حسین کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اچھا پھر جب مجلس میں آئیں گے تو ہمیشہ مجلس میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آسانی ہوتی ہے، کبھی مجلس میں سختی بھی آتی ہے۔ ہم تو کراچی والے ہیں، دھماکے بھی ہوتے ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، بندے بھی مرتے ہیں، خطرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، تو خدا ہمیں کیا ٹائٹل دے گا؟ انشاءاللہ خدا ٹائٹل دے گا جنہوں نے حسین کے نام پہ سختیاں بھی اٹھائی ہیں۔ کیا امام حسین جزا نہیں دیں گے؟ سب پہ جزا ملے گی، سب پہ جزا ملے گی انشاءاللہ، بس خلوص ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ تو مثلا انہی مجالس میں آنے سے ایک ٹائٹل اور مل گیا، وہ جنہوں نے امام حسین کے نام پہ سختی اٹھائی۔ ہاں بعض مجلسوں میں جانے والے ہیں جنہوں نے کوئی سختی نہیں اٹھائی ہوگی تو ان کو یہ ٹائٹل نہیں ملے گا، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے سختی اٹھائی ہوگی، آپ لوگوں نے سختیاں بھی اٹھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری قوم الحمدللہ رب العالمین اس معاملے میں قربانی دینے والی قوم۔ اس تجربوں سے پتہ چلا ہے پاکستان میں اہل بیت کی چاہنے والے، قربانی دینے والے لوگ۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اہل بیت کریم خاندان ہے، وہ غلطیوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، اچھائیوں کو پہلے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے سختی اٹھائی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے سختی اٹھائی ہے تو اس پہ وہ نام ملے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی عنوان ہمیں ملتے رہیں۔ مثلا اگر ہم یہاں پر آئیں اور ان کے علم کو سیکھیں، یہاں پر آئیں ان کے علم کو سیکھیں، عزا تو کریں، محبت میں روئیں، سختی بھی اٹھائیں، مومنوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ سارے عناوین آئیں گے۔ ایک اور عنوان آ سکتا ہے، وہ کیا؟ اہل بیت کے علم کو سیکھنے والے، اہل بیت کے علم پر عمل کرنے والے۔ دو عنوان ہیں، سیکھنے والے علیحدہ ہیں، عمل کرنے والے علیحدہ ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب جب آپ یہاں تک آ رہے ہیں وہ سارے عناوین ملیں گے آپ کو، یہ عنوان کیوں نہ لیں؟ یہ کیا عنوان ہے؟ اس کو اہل بیت نے اپنی روایتوں میں کہا ہے طالب علم۔ طالب علم صرف وہ نہیں ہوتا جو مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے، طالب علم صرف وہ نہیں ہوتا جو یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہے۔ اگر کوئی مجالس میں آئے اس نیت سے کہ میں اہل بیت کا علم حاصل کرنے آیا ہوں تو کیا یہ طالب علم نہیں ہوگا؟ یہ بھی طالب علم ہے۔ ہاں وہ 6 گھنٹے طالب علم ہے، یہ 1 گھنٹے طالب علم ہے،
آپ آئے یہاں پہ مجلس میں شرکت کی 1 گھنٹے کے لیے تاکہ اہل بیت کا علم سیکھیں، آپ 1 گھنٹے کے طالب علم ہو گئے۔ ایک بندہ خدا مدرسے جاتا ہے، ساری زندگی لگاتا ہے، ہم اس کے برابر تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن کم سے کم 1 گھنٹے کے طالب علم تو بن گئے۔ تو آپ اپنی نیت میں یہ رکھ کے آئیں کہ ہم نے اہل بیت کا علم لینا ہے تاکہ ہم طالب علم بنیں۔ تو اب آپ دیکھیں کیا کیا ہو گئے، عزادار بھی ہو گئے، محب بھی ہو گئے، راہ میں قربانی دینے والے بھی ہو گئے، طالب علم بھی ہو گئے۔ اچھا طالب علم کی کیا فضیلت ہے؟ سب کی فضیلتیں علیحدہ علیحدہ، سب کی فضیلتیں علیحدہ علیحدہ۔ عزادار کی فضیلت علیحدہ ہے، چاہنے والے کی فضیلت علیحدہ ہے، سختی جھیلنے والے کی فضیلت، ایک معنی میں جہاد ہے، ایک معنی میں جہاد ہے، یہ اس کی فضیلت علیحدہ ہے۔ طالب علم کی فضیلت بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ آپ نے سنی ہے وہ روایات کے فرمایا کہ جب طالب علم علم کے حصول کے لیے چلتا ہے، مجلس میں داخل ہوتا ہے، جس جگہ پہ اس کو علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھاتے۔ یہ تعبیر ظاہر ہے کہ تشبیہ ہے، فرشتوں کے واقعاً پر نہیں ہوتے، ونگز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کوئی پرندے تھوڑی ہیں کہ ان کے پر ہوں گے۔ فرشتوں میں کون سی ایسی طاقت ہے جس کو خدا نے ان کے پر کہا ہے؟ فرشتوں میں کوئی طاقت ہے جس سے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اس طاقت کو خدا نے پر کہا ہے، ورنہ ونگز تو نہیں ہیں ان کی۔ فرشتے وہ پر طالب علم کے لیے پھیلا دیتے ہیں، کیا مطلب؟ اپنی وہ طاقت طالب علم کے سپرد کرتے ہیں، طالب علم کو طاقت ملتی ہے۔ مثلا کچھ فرشتے خدا نے رزق کے لیے معمور کیے ہیں، ان کے پر کیا ہیں؟ ان کے پر وہ صلاحیت ہے ان کی جن سے یہ رزق بندوں کو دیتے ہیں، یہ اپنے پر طالب علم کے لیے پھیلا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم رزق دیتے ہیں ان پروں سے، اس طاقت سے، تم بھی اس کا حصہ بن جاؤ، تم بھی علم دو۔ بڑی فضیلت ہے طالب علم بننے کی۔ تو آپ ماشاءاللہ عزادار بھی ہیں، محب بھی ہیں، مجاہد بھی بنے انشاءاللہ، اور طالب علم بھی بنے باقاعدہ علم۔ چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا